هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، اے اپنی طاقت پہ ناز کرنے والا، اپنی دولت پہ غرور کرنے والا، اپنی شہرت پہ غرور کرنے والا انسان، تو بھول گیا تیرے اوپر ایک پیریڈ ایسا بھی آیا تھا، ایک دور ایسا بھی آیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، تو کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا، کوئی تجھے جانتا نہ تھا، تیرا نام کسی کو پتا نہ تھا، تیرے وجود کے بارے میں تجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا، رحم مادر میں الگ الگ پوزیشن میں 9 مہینے تک تو رہا، پھر تیری پیدائش کا ٹائم آیا، تو دنیا میں روتے ہوئے آیا، تیرا باپ ہنس رہا تھا، تیرے گھر والے ہنس رہے تھے، لیکن تو روتا ہوا چلاتا ہوا دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تو چپ چاپ دنیا سے چلا جائے گا، اور تیرے جانے پر تیرے گھر والے روتے رہ جائیں گے۔ روتا ہوا انسان آتا ہے اور رلاتا ہوا دنیا میں چھوڑ کے سب کو چلا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بس رونے اور رلانے کے درمیان ہے میرے پیارے ساتھی۔ انسان اس دنیا میں آیا، 50 سال کی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی، 60 سال کی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی، جوانی کا دور اس نے دیکھا، بڑھاپے کا دور اس نے پایا، طاقت بھی اس کو ملی، دولت بھی اس کو ملی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس زندگی کا ادیشیہ کیا ہے؟ اس جیون کا ادیشیہ کیا ہے؟ اس زندگی کا پرپز اور مقصد کیا ہے؟ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا مقصد بیان کرتا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، ہم نے جیون اور مرتیو کا جو سسٹم بنایا ہے، ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے، ہم نے موت کو بنایا، ہم نے زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم تمہاری پریچھا لینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے۔ دنیا کی نظر میں اچھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے یہ میٹر نہیں کرتا۔ دنیا کی نظر میں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کے یہ میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کی نظر میں آپ کیسے ہیں؟ آپ نے وہ عمل کیا کہ نہیں کیا جو اللہ کو پسند آنے والا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو امتحان کے طور پر اس دنیا میں پیدا کر رہا ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے میرے بھائیوں، اور جس طریقے سے دنیا کے ہر امتحان کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ایک ٹائم ہے، بچہ اسکول امتحان دینے گیا، اسٹوڈنٹ کالج میں ایگزام دینے گیا، 2 گھنٹے کا ایگزام تھا، 3 گھنٹے کا ایگزام تھا، 2 گھنٹے پورے ہو گئے، ایگزامینر نے کاپی چھین لی، بھائی تیرے ایگزام کا ٹائم ختم ہو گیا، اب تو اور نہیں لکھ سکتا ہے۔ بچے سے کاپی چھین لی گئی، تیری پریچھا کی اودھی سماپت ہو گئی، تیرے امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے بھی امتحان کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ٹائم کب ہے ہم نہیں جانتے، وہ ٹائم کب آ جائے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہم آرام سے بستر پہ سونے جائیں اور صبح کو ہم اٹھ بھی نہ پائیں، ہو سکتا ہے کہ کل کی صبح کا سورج بھی دیکھنا ہم کو نصیب نہ ہو۔ ہم تو ایسا امتحان دے رہے ہیں۔ دنیا میں امتحان دینے والے کو پتا ہے مجھے 2 گھنٹہ امتحان دینا ہے، 3 گھنٹہ امتحان دینا ہے، ہم تو ایسا امتحان دے رہے ہیں، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ختم ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے یہ نہیں پتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ غیب کی کنجی بولتا ہے، غیب کی چابی ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے خزانے کی چابی
خزانے کے مالک کے پاس ہوتی ہے. یہ 5 چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے. بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں ہونے والا بچہ کیا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، یہ تو سی ٹی اسکین کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا، یہ تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا. لیکن لڑکا یا لڑکی بڑا ہو کر کے کیا بنے گا، نیک بنے گا، برا بنے گا، اچھا بنے گا، کیسا بنے گا، عقیدہ کیا ہوگا، ایمان کیسا ہوگا، عمل کیسا ہوگا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. اور فرمایا کہ کل کیا کرنے والے ہو کسی کو نہیں معلوم. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بنارس میں ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ بائک پر جا رہا ہے، ماں پیچھے بیگ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بنارس کی ایک بہت مشہور روڈ پر سے اس کا گزر ہوتا ہے. نوجوان لڑکے تو ویسے بھی گاڑی بہت اسپیڈ میں چلاتے ہیں. لڑکا اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے ماں بیگ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اچانک اس کا بیگ اس کے بغل کی اس کے سائیڈ کی ایک بائک سے ٹکرا جاتا ہے. گاڑی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، لڑکا گاڑی سے گر جاتا ہے، ڈیوائیڈر میں اس کا سر جا کر کے لڑ جاتا ہے. گھر سے چلا تھا ماں کو ڈراپ کرنے اور اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، اس کا سر ڈیوائیڈر سے ٹکرا جاتا ہے. 12-13 دن گزر گئے، آج ابھی تک لڑکا ہاسپٹل میں کوما کی حالت میں ہے، موت اور زندگی سے جوجھ رہا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. انسان 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے چل رہا ہے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اور فرمایا 5ویں چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کیسے مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا. بابوان کا رہنے والا، بسمتیا کا رہنے والا، نیپال بارڈر کا رہنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں مروں گا. علامہ احسان الہی ظہیر، لاہور میں بم دھماکے میں حملہ ہوتا ہے، ان زخمی ہو جاتے ہیں. جلسے کے دوران بم دھماکہ ہوتا ہے، کئی علماء موقع پر شہید ہو جاتے ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر، جن کو سعودی عرب کی حکومت بھی بہت ان کی عزت کرتی تھی، وہاں کی حکومت نے آفر کیا ان کی باڈی کو، ان کے شریر کو، ان کو ریاض کے ہاسپٹل میں لے جا کر کے ایڈمٹ کرایا گیا، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں. وہاں علاج کے دوران علامہ احسان الہی ظہیر بچ نہ پائے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. وہ انتقال لاہور میں ہوا، پاکستان میں حملہ لاہور میں ہوا، انتقال ریاض میں ہوا، اور پھر جنازہ مدینہ لے کے آیا گیا اور مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا، قبر کی مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، گھر والے اس کی مٹی دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ تو وہ امتحان دے رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں امتحان کی کاپی کب چھین لی جائے. اے انسان، تو کتنا نادان ہے، تو دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ امتحان ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے پرسوں ختم ہو جائے. تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرا امتحان کب ختم ہو جائے گا اور کب تیرا حساب شروع ہو جائے گا. اے انسان، پھر بھی تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، تجھے اپنے امتحان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اے انسانوں، تم کتنے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جایا کرو کبھی کبھی قبرستان،
زور القبور، اے میری امت کے لوگوں قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ گے، مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو دیکھو گے، جب مردہ لوگوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو دیکھو گے، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا۔ بلڈنگوں میں رہتے ہوئے شاید موت نہ یاد آئے، بال بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، دنیا کے پیسے گنتے ہوئے شاید تمہیں موت نہ یاد آئے، بینک بیلنس کو چیک کرتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، فیس بک کی ریلز دیکھتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے، لیکن جب تم قبرستان جاؤ گے تم دیکھو گے کل کا کروڑ پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، کل کا ارب پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، بہت بڑا عالم دین تھا، بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا، آج وہ بھی اسی مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے، بڑا نام کمایا کرتا تھا، بڑی شہرت تھی، بڑی عزت تھی، آج وہ بھی اسی مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، جب تم قبرستان کو دیکھو گے، جب تم قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں موت کی یاد آئے گی، موت کو یاد کیا کرو۔ موت ہماری اوقات ہمیں یاد دلاتی ہے، موت ہماری حیثیت ہمیں یاد دلاتی ہے۔ انسان کو جب یہ لگنے لگے اس دنیا میں سب سے زیادہ سپریم ہوں، میرے اوپر کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، میں سب سے بڑا پاورفل ہوں، موت آ کر کے بتا دیتی ہے کہ انسان تو کس کھیت کی مولی ہے۔ بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا، اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا، ارے تیری زبان میں تو لکنت ہے، تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، اے موسیٰ تو مجھ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ موسیٰ کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، اس نے تو اللہ کا بھی مذاق اڑایا، کہا کہ اے حامان میرے لیے محل بنا دے، سیڑھی لگا دے، میں ذرا جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے، موسیٰ کا اللہ کیسا ہے۔ اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اس نے یہاں تک کہا ہاذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ یہ دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں اور بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں بہتی ہیں، میرے محل کے نیچے سے دریا بہتا ہے، میں تو دریاؤں کا مالک ہوں، میں تو ان ندیوں کا مالک ہوں۔ اللہ نے کہا اے فرعون اب تیرے غرور کو میں خاک میں ملاتا ہوں۔ فرعون کو کیسی موت آئی؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم میں ڈبا کر کے مار دیا، اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا، اور اسی دریا میں فرعون کی قبر بن گئی، فرعون ڈوب گیا۔ اور فرعون جب ڈوب گیا تو اللہ نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فاکہین۔ دیکھو ذرا فرعون کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کے گیا تھا، کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا تھا، کتنے اچھے اچھے مقامات چھوڑ کے گیا تھا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، آج فرعون کے محلوں کا ہم نے کسی اور کو وارث بنا دیا۔ محل فرعون کا ہے، باغ فرعون کا ہے، اور اس کی نہریں فرعون کی ہیں، لیکن آج فائدہ اٹھانے والے اور لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور مت کرنا، طاقت تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ کبھی اپنی دولت پہ غرور مت کرنا۔ بہت دولت والا آیا تو دنیا میں قارون، اس قدر دولت تھی اس کے پاس، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اللہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے پہلوان قارون کے خزانے کی چابیوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیوں کو، خزانے کے تالے کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس، جب وہ سج دھج کر کے نکلتا تھا قوم کے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، اور قارون بڑے ناز سے کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، یہ باپ دادا سے میں نے نہیں کمائی، یہ میں نے اپنی نالج سے کمائی ہے۔ کیا انجام ہوا قارون کا؟
قارون جو اپنی دولت پر بڑا ناز کرتا تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو آخرت کو نہیں مانتا تھا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے سارے خزانے کو، سارے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی اپنی دولت پر بھی غرور نہ کرنا، غرور کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، اور موت آ کر کے انسان کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو، جب جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے، اور تم دیکھتے ہو تمہارا قریبی انسان مر رہا ہے، تمہارا باپ مر رہا ہے، تمہاری ماں مر رہی ہے، تمہاری بیوی مر رہی ہے، تم اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا پاور نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا تم مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو۔ مرنا تو ہے میرے بھائی، اور موت آئے گی، ہم بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم شیش محل میں بھی جا کے اپنے آپ کو قید کر لیں، اللہ کہتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم سیسا پلائی ہوئی دیوار، اگر تم لوہے کو پگھلا کر کے دیوار میں پیک کر دو اپنے آپ کو، وہاں پر بھی تم کو موت آئے گی، موت کا فرشتہ وہاں بھی تم کو آ کر کے تم کو پکڑ لے گا، تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے میرے۔